السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس میں کلاس 10 کا آج لیکچر نمبر 17 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ سے پہلے ہم ریفریکشن آف لائٹ کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں۔ ریفریکشن آف لائٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب لائٹ کسی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہیں، بینڈ ٹوورڈ دا نارمل یا بینڈ اوے فرام نارمل۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریئر سے ڈینسر میں ہے یا ڈینسر سے ریئر میں ہے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب لائٹ کسی ریئر میڈیم مثلا ایئر سے کسی ڈینسر میڈیم میں انٹر ہوتی ہے جیسے گلاس یا واٹر، تو وہاں پر وہ بینڈ ٹوورڈ دا نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پر اینگل آف ریفریکشن از لیس دین دا اینگل آف انسیڈنٹ، یا اینگل آف انسیڈنٹ از گریٹر دین دا اینگل آف ریفریکشن۔ اور جب لائٹ کسی ڈینسر میڈیم سے مثلا ایئر سے ڈینسر میڈیم مثلا گلاس سے یا واٹر سے کسی ریئر میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں مثلا ایئر، تو وہاں پر وہ بینڈ اوے فرام نارمل، نارمل سے تھوڑا سا دور ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ۔ اب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن یہ ہے کہ جب لائٹ کسی آپٹیکلی ڈینس میڈیم سے کسی آپٹیکلی ریئر میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ ریفریکٹ اوے ہو جاتی ہیں، بینڈ اوے فرام نارمل ہو جاتی ہیں، جس میں اینگل آف ریفریکشن اینگل آف انسیڈنٹ سے گریٹر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ تھیٹا آئی اینگل آف انسیڈنٹ ہے اور تھیٹا آر اینگل آف ریفریکشن ہے۔ تو ریڈ کلر کا جو رے ہے وہ ریفریکٹڈ رے ہے جو کہ بینڈ اوے ہوا ہے نارمل سے۔ اب یہاں پر اگر ہم لائٹ اینگل آف انسیڈنٹ کی ویلیو کو یا اینگل آف انسیڈنٹ کو آہستہ آہستہ گریجولی انکریز کرتے جائیں گے تو اینگل آف ریفریکشن بھی گریجولی انکریز ہوتا جائے گا۔ ایک سٹیج ایسا آ جائے گا جس میں اینگل آف ریفریکشن ایگزیکٹ اس باؤنڈری کے ساتھ نارملی ریفریکٹ ہو جاتی ہیں، یعنی 90 کا اینگل بنا رہی ہیں، جیسے ڈائیگرام نمبر بی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو the angle of incident for which the angle of refraction is equal to 90 degree, this angle of incident is called critical angle. This angle of incident is called critical angle. یہاں پر angle of incident کو ہم critical angle کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر angle of refraction وہ 90 کے برابر ہوا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اگر ہم angle of incident کو critical سے بھی بڑھا دیں، گریٹر آپٹیکلی ڈینس میڈیم، تو پھر کیا ہوگا؟ بجائے ریفریکشن کے ریفلیکشن ہو جائے گا، یعنی اس گلاس کے اندر یا ڈینس میڈیم کے اندر ہی وہ لائٹ ساری کی ساری ریفلیکٹ ہو جائے گی۔ تو دس فینومینا از کالڈ ریفلیکشن آف لائٹ، کہ وین لائٹ کم فرام ڈینس میڈیم اینڈ اٹس اینگل آف انسیڈنٹ گریٹر دین دا کریٹیکل اینگل، then all the light reflect back inside the dense medium. This phenomena is called total internal reflection. تو total internal reflection کیا ہے کہ جب لائٹ کسی ڈینس میڈیم سے ریئر میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹلی ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں، تو اس ٹوٹلی ریفلیکٹ بیک لائٹ کو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دا اینگل آف ریفریکشن از لارجر دین دا اینگل آف انسیڈنٹ وین لائٹ پاس فرام میڈیم آف لوور انڈیکس آف ریفریکشن ایز ان فگر۔ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے کہ جب لائٹ کی اینگل آف ریفریکشن وہ لارجر ہو اینگل آف انسیڈنٹ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹ کسی آپٹیکلی ڈینس میڈیم سے آپٹیکلی ریئر میڈیم میں انٹر ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اینگل آف انسیڈنٹ کو گریجولی انکریز کرتے جائیں گے تو اینگل آف ریفریکشن بھی گریجولی انکریز ہوتا جائے گا۔ ایک سٹیج پر یہ اینگل آف ریفریکشن 90 کے برابر ہو جائے گا، تو جس اینگل آف ریفریکشن پر یہ 90 کے برابر ہو تو اس کے لیے جو اینگل آف انسیڈنٹ ہوگا وہ کریٹیکل اینگل کہلائے گا۔
اگر اینگل آف انسیڈنٹ کریٹیکل سے بھی بڑھ جائے تو پھر وہ ٹوٹل ریفلیکٹ ہو جائے گا انٹرنلی. تو دس فینومینا از کالڈ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. اب اینگل آف جو کریٹیکل اینگل ہے، اس کریٹیکل اینگل کو ہم فائنڈ کرنے کے لیے وہی سنیل لا کو یوز کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایکویشن میں، ٹو کنسٹرکٹ این ایکویشن فار دا کریٹیکل اینگل فار اینی باؤنڈری، تو ہم سنیل لا کو یوز کریں گے جس میں ہم تیٹا 1 کو ہم تیٹا سی سے سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور تیٹا 2 کو ہم 90 سے سبسٹیٹیوٹ کریں گے، یعنی اس کے ساتھ ریپلیس کر لیں گے. تو n1 سائن تیٹا سی از اکول ٹو n2 سائن تیٹا 90 آ جائے گا، یعنی تیٹا 2 کی جگہ 90 آ جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے کہ سائن 90 وہ 1 کے برابر ہیں، تو 1 ملٹیپلائی n2 تو یہ 1 ہی آئے گا. تو اس مینز n1 سائن تیٹا سی از اکول ٹو n2، یعنی 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا n2 ہی آئے گا. اب آگے اگر ہم دونوں طرف n1 ڈیوائڈ کریں گے تو سائن سی از اکول ٹو n2 ڈیوائڈ بائی n1. دس از دا equation for finding the critic angle of critical یا critical angle. تو sin C is equal to n2 divide n1. یہاں پر n2 جو ہے یہ آپٹیکلی ریئر میڈیم ہے اور n1 یہ آپٹیکلی ڈینسر میڈیم ہوگا. سو we can define critical angle. So the sine of critical angle is equal to the index of refraction of the refracting medium divided by the index of refraction of the incident medium. incident medium یہاں پر جو ہے یہ ڈینسر میڈیم ہوگا اور جو ریفریکٹنگ میڈیم ہوگا وہ جو ہے وہ ریئرر میڈیم ہوگا. تو یہاں دیکھیں کہ نو ٹرانسمیٹڈ رے فار تیٹا آئی از گریٹر آر ایکول ٹو تیٹا سی، یعنی جب اینگل آف انسیڈنٹ یا کریٹیکل اینگل کے ایکول ہو یا کریٹیکل اینگل سے جو ہے اینگل آف انسیڈنٹ وہ زیادہ ہو تو پھر ٹرانسمیٹڈ یعنی ریفریکشن نہیں ہوگا بلکہ ریفلیکشن ہوگا. تو یہاں سے دو کنڈیشن بن جاتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے. سو دا ٹو کنڈیشن ریکوائرڈ فار دا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. پہلا یہ ہے کہ دا لائٹ مسٹ ٹریول فرام این آپٹیکلی مور ڈینس میڈیم انٹو این آپٹیکلی لیس ڈینس میڈیم. یہ پہلا کنڈیشن ہے کہ لائٹ کو جو ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے لائٹ کو ہمیشہ اور ضروری ہے کہ وہ ڈینس میڈیم سے ریئر میڈیم میں انٹر ہو، یعنی واٹر ٹو ایئر یا گلاس ٹو ایئر یا گلاس ٹو واٹر وغیرہ. یہ پہلا کنڈیشن ہوگا. اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ دا اینگل آف انسیڈنٹ مسٹ بی ایکسیڈڈ دا اینگل آف کریٹیکل. سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا کنڈیشن یہ ہوگا کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اس وقت اکر ہوگا، اس وقت واقع ہوگا جب کریٹیکل اینگل کی ویلیو سے اینگل آف انسیڈنٹ بڑھ جائے، یعنی اینگل آف انسیڈنٹ یا تو بڑھ جاتے ہیں تب جو ہے وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فینومینا اپلائی ہوگا. تو یہ تھا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہ اگر اینگل آف انسیڈنٹ وہ جو ہے اینگل آف انسیڈنٹ جب کسی ڈینس میڈیم سے آ رہی ہیں تو ریئر میڈیم میں وہ بینڈ اوے ہو جاتی ہیں، اور بینڈ اوے ہوتے جب ہم اینگل آف انس کو گریجولی انکریز اور کرتے جائیں گے تو اینگل آف ریفریکشن بھی انکریز ہوتا جائے گا. ایک سٹیج ایسا آ جائے گا کہ اینگل آف ریفریکشن ایگزیکٹ 90 کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو ہم کریٹیکل اینگل کہتے ہیں. پھر اگر اینگل آف انسیڈنٹ کو کریٹیکل سے بھی بڑھ جائے تو پھر وہ ریفریکشن کے بجائے ریفلیکشن کا فینومینا اوبے کرے گا اور وہی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہلاتا ہے. پھر اس کے دو کنڈیشن ہیں. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ لائٹ کو ڈینس میڈیم سے ریئر میڈیم میں جانا چاہیے، اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اینگل آف انسیڈنٹ کریٹیکل اینگل سے بڑا ہونا چاہیے. اس ایکٹیویٹی کو بھی سمجھے کہ یہاں پر ایک واٹر ٹینک لیا ہوا ہے جس کے باٹم میں ایک مرر رکھا ہوا ہے. اس مرر کے اوپر سے لائٹ پھینکی جا رہی ہے. پھر اگر ہم آہستہ آہستہ اس آئینے کو، اس مرر کو آہستہ آہستہ اٹھاتے جائیں گے تو یہ لائٹ آگے جاتی جائے گی. تو اس کا مطلب کہ لائٹ واٹر سے ایئر کے اندر جا رہی ہیں تو اینگل آف انسیڈنٹ، اینگل آف ریفریکشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. پہلے بڑھ رہا ہے، پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ٹوٹل ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. یہ اس وقت جب اینگل آف انسیڈنٹ اینگل کریٹیکل اینگل سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہاں پر ریفلیکشن کا فینومینا اپلائی ہوتا ہے.
تو یہ تھا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. اس کے اوپر ایک سالوڈ ایگزامپل ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ ایگزامپل نمبر 12.5 کہ فائنڈ دا کریٹیکل اینگل فار لائٹ ٹریولنگ فرام گلاس. اگر ایک گلاس سے لائٹ ٹریول کر کے ایئر اور واٹر کے اندر جا رہا ہیں, جس کے لیے گلاس کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے 1.502 ہو, تو اور ایئر کے لیے n کی ویلیو 1.002 ہو, اور بی واٹر میں n کی ویلیو 1.332 ہو, تو آپ دونوں کے لیے, ایئر کے لیے بھی اور واٹر کے لیے بھی کریٹیکل اینگل کی قیمت معلوم کریں. تو گیون میں آپ کے پاس اینگل آف ریفریکشن بھی معلوم ہے, این جی 1.52 ہے, اور انڈیکس آف ریفریکشن ایئر کا بھی معلوم ہے 1.002 ہے, اور انڈیکس آف ریفریکشن واٹر کے لیے ہے 1.332 ہے. تو کریٹیکل اینگل آپ نے ایئر کے لیے علیحدہ اور واٹر کے لیے علیحدہ معلوم کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہیں وہ ہے سائن سی از ایکول ٹو n2 ڈیوائڈ بائی n1. اب n2 یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں گلاس ہیں, اور n1 ہمارے پاس ایئر ہیں. اب جب آپ اس کی ویلیو سپورٹ کریں گے تو کریٹیکل اینگل از ایکول ٹو سائن انورس, کیا کریں گے کہ سی از ایکول ٹو سائن کو ایکویشن کے اس طرف لے جائیں گے, تو یہ سائن انورس ہو جائے گا n2 ڈیوائڈ بائی n1. تو وین لائٹ گوز فرام گلاس ٹو ایئر, تو گلاس کے لیے ہمارے پاس ویلیوز آپ صرف پٹ کر لے جائیں گے, اور یہ سارا سائنٹیفک کیلکولیٹر سے سالو ہوگا. آپ کیا کریں گے کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر میں آپ شفٹ کا بٹن کلک کر کے سائن کو کلک کریں گے, تو آپ کے پاس کیلکولیٹر کی اسکرین پر سائن انورس آ جائے گا. پھر آپ نے لکھنا ہے 1.002 ڈیوائڈ بائی 1.502. تو جب آپ کلک کریں گے تو آپ ایکویشن کا بٹن کلک کریں تو آپ کے پاس تھیٹا سی آ جائے گا 41.8 ڈگری. دس از دا کریٹیکل اینگل فار ایئر, فار گلاس. گلاس کے لیے کریٹیکل اینگل کی ویلیو ہے 41.8. اب اگر آپ واٹر کے لیے جو ہے معلوم کرنا چاہیں کہ واٹر میں کریٹیکل اینگل کیا ہوگا, کہ اگر لائٹ گلاس سے واٹر میں انٹر ہو رہی تو پھر اس وقت کریٹیکل اینگل کی ویلیو کیا ہوگی, تو وہی فارمولہ آپ پٹ کریں گے. تو تھیٹا سی از ایکول سائن انورس 1.33 ڈیوائڈ بائی 1.50. تو آپ کلک کریں گے تو تھیٹا سی از ایکول ٹو 62.5. اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوئی میڈیم ڈینسر ہوگا تو اتنا ہی کریٹیکل اینگل کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو کیونکہ 62 از گریٹر دین 41, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلاس کے لیے ایئر کے لیے کریٹیکل اینگل کی ویلیو کم ہیں اور گلاس کے لیے زیادہ ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن.